آپ کو پتہ ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ رحمان کے اندر، جس کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی زینت جس سورت کو کہا جاتا ہے وہ سورۃ الرحمان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم زندگی کیسے گزارو، تم امن کیسے پیدا کر سکتے ہو، تم کیسے ترقی کر سکتے ہو، کیسے بلندی حاصل کر سکتے ہو، جو ایسی بلندی جو ہمیشہ رہ جائے، ایسی بلندی جو ہمیشہ تم جو عزت لے لو اس عزت پر ہمیشہ قائم رہو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بلندی عطا فرما دے۔ سورۃ الرحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور ہم نے آسمان کو بلند کیا۔ یہ سبھی کو نظر آتا ہے کہ آسمان بلند ہے۔ آگے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آسمان کیسے بلند ہے، اتنا اونچا ہے لیکن نیچے کوئی پلر نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی آڑ بھی نہیں نیچے دی، تو کیسے یہ ٹھہرا ہوا ہے، کیسے ٹھہر گیا، اتنی بلندی پہ رکا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور ہم نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان رکھی، یعنی ہم نے اس کا توازن برقرار رکھا۔ دیکھیں اگر گاڑی کا ایک پہیہ نہ ہو تو اس کا توازن ٹھیک نہیں رہے گا، جب توازن ٹھیک نہ ہو تو سوار پریشان، سارے مسافر پریشان، پھر وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ منزل کو تب پہنچیں گے جب بیلنس برابر ہوگا، جب توازن ہوگا۔ یہ اعتدال والی زندگی، یہی حقیقی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو آسمان سے زیادہ بھی کوئی بلند ہے، کوئی آسمان سے زیادہ بھی کوئی ترقی کر سکتا ہے جو اتنی بلندی پہ چلا گیا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ بلند اس لیے ہے کہ یہاں میزان رکھی گئی ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، تاکہ میزان میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو، میزان میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اے لوگو تم بھی جان لو کہ ناپ اور تول میں کمی بیشی ہرگز نہ کرنا، یعنی یہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پھر یہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، زمین بھی ڈگمگا جاتی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا لیکن زمین کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتی تھی۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پھر اللہ نے اس کا بیلنس پورا کرنے کے لیے یہاں اللہ نے بطور میخیں گاڑ دی، کن کو؟ پہاڑ پیدا کر دی، پہاڑ آئے، اس کا بیلنس برابر ہوا، توازن ہوا، اب زمین ہلتی نہیں۔ لیکن جب اس کے اوپر ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں روتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے۔ اے لوگو عدل کے بغیر معاشرہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا، عدل کے بغیر کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر عدل، کافر عدل کر لیں، کافر لفظ کو دیکھیں، اگر کافر بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، وہ بھی اگر عدل کر لیں گے، انصاف کا معاشرہ کریں گے، ترقی دنیا کی وہ بھی کر جائیں گے۔ آخرت کا تو حساب، جنت تو ملنی ہے نا اللہ اور پیغمبروں پر ایمان لانے کے بعد، وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ لیکن دنیا کا معاملہ یہ ہے، یہاں جس قوم میں عدل آ جائے گا وہ قوم ترقی کر جائے گی، وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں۔ قوم کی ترقی عدل میں چھپی ہوئی ہے، جس قوم میں عدل ہے وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، قلندر لاہوری بولے ہیں نا، کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عدل کہاں سے شروع ہوگا؟ عدل سب سے پہلے ہمارے گھر سے شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو نیو آئی گھر میں، تو اس نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام فلاں عورت کے ہاتھ کا سالن بڑا پسند کرتے ہیں، تو اس نے کھانا بنایا، اس بیوی نے، نبی علیہ السلام کی بیوی نے، ہماری ماں نے، وہ کھانا تیار کیا اور کھانا بڑا ٹیسٹی بنایا۔ تو جب غلام کھانا لے کر جا رہا تھا، پیالے میں سالن تھا، تو جو بیوی یہ دیکھ رہی تھی کہ نبی علیہ السلام اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اس نے اس کا کپڑا کھینچا غلام کا، تو جب اچانک بازو پیچھے کو ہوا
تو ہاتھ سے پیالہ گر گیا، جب گرا وہ پیالہ ٹوٹ گیا، لیکن کھانا تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے تو غلطی کر دی، کیونکہ پہلے زندگی تو باہر کی زندگی تھی، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی ہے، اب تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی ہوں، اب تو میرا مقام بڑا تھا، میں نے کیا کر دیا۔ پھر وہ گئیں، اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیوی نے منت کی اور معافی مانگی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا بنے گا، کیسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کھانا تیار کرو، اپنے گھر میں وہی پکاؤ جو پہلے پکا ہوا تھا، اور اپنے پاس سے اپنے کمرے سے پیالہ دو، اس میں کھانا ڈالو، اور اسی طریقے سے سب سے پہلے وہ چیز واپس کرو جو تو نے نقصان کیا ہے، اس کے بعد پھر معافی ہوگی۔ تو اس بی بی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی اور اسی طرح کیا۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیویوں میں بھی انصاف۔ تو بھائی جب گھر میں ہمارے انصاف ہوگا، گھر میں ظلم نہیں ہوگا، ماں کے کہنے پر اس کی بہو کو مارا نہیں جائے گا، یا بہو کے کہنے پر ماں کو نہیں جھڑکا جائے گا، جب بہن کے کہنے پر اپنی بیوی کو نہیں جھڑکا جائے گا، جب انصاف ہوگا، بڑے بھائی وہ پیسے زیادہ کماتا ہے یا وہ اس کے لیے زیادہ ہمارے پاس پیسے ہیں، اس کو کوئی گفٹ اسپیشل دینا ہے، اور چھوٹے بھائی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، باپ کے لیے ایک بیٹا زیادہ عزیز ہے، اس کو زیادہ نوازا، دوسرا بیٹا بیچارہ محنت بھی کرتا ہے، باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، باپ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جب ہمارے گھر میں عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، ہمارے گھر میں جب پیار اور محبت ہوگی، ہمارا سب سے پہلا فرض ہوتا ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے بعد باہر، پہلے گھر والوں کی ضروریات پوری کریں پھر باہر جائیں۔ تو جب گھر والے بیچارے ابھی پاؤں میں جوتے نہیں ہیں بچوں کے، اور گھر والے بیچارے مجبور ہیں، اور ہم دوستوں کو دعوتیں کھلا رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے بڑے کہکے لگا رہے ہیں، ہوٹلوں میں ہم ہزار روپے دے کے تو ہم وہاں دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، جب گھر والوں کا حق ہم نے باہر کھلانا ہے تو یہ ناانصافی ہے۔ یہ ناانصافی کو ہی ظلم کہتے ہیں۔ جب یہ ظلم معاشرے میں ہوتا رہے گا، جب تک رہے گا، اس وقت تک اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔